الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کلام کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ نحو کا موضوع دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمے کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت آپ پڑھ چکے، آج کلام کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو کلام کی تعریف بتانی ہے، اس کے بعد پھر کلام کا جو کیا ہے جناب وہ کن چیزوں سے بنتا ہے وہ بتانا ہے، اور آخر میں یہ بتائیں گے کہ بھائی کلام جو ہے کیا ہے، کیا وہ دو اسم سے بن سکتا ہے، دو فعل سے بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ تو فرماتے ہیں کلام ایک ایسے جملے کو کہتے ہیں، ایک ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس گفتگو میں اسناد ہو۔ کیا ہو؟ یعنی ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ اسناد کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ہم نے مارنے کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ جلس سجاد، سجاد بیٹھا، ہم نے بیٹھنے کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ سجاد کی طرف۔ ذهب زہیب، زہیب چلا گیا، ہم نے چلے جانے کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ زہیب کی طرف۔ بس یہ کلام ہے۔ اگر 20 لفظ بھی آپ بولیں، ان کے درمیان اگر کوئی نسبت اور کوئی ربط نہیں ہے تو اس کو ہم کلام نہیں بولیں گے۔ مثلا پرویز، غلام مصطفیٰ، عارف، سجاد، امجد، یہ کلام نہیں ہے۔ کلمات تو میں نے 5 کلمے کہے، لیکن چونکہ ان میں کوئی ربط نہیں ہے، ان میں کوئی نسبت نہیں ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق نہیں جوڑا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ جب دو کلمے آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کے ملنے کے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اضافت کی وجہ سے ملتے ہیں تو اضافت والے کو ہم کلام نہیں کہیں گے۔ مزجی یعنی 2 کلمے مل کر ایک ہو گئے، اس کو بھی ہم کلام نہیں کہیں گے۔ جیسے میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ حیدر آباد۔ حیدر الگ لفظ ہے، آباد الگ لفظ ہے۔ اب یہ 2 لفظ مل کر ایک شہر کا نام ہو گیا، تو ان میں ترکیب مرضی، اس کو بھی ہم کلام نہیں کہیں گے۔ جب اسناد ہوگی، یعنی ایک مسند الیہ ایک مسند بہ ہوگا، ایک جو ہے کیا ہے جناب وہ مبتدا اور ایک خبر ہوگا، تو اس وقت ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بس کلام کی تعریف یہ ہے کہ جناب جو 2 کلموں سے جڑے بنے اور ان 2 کلموں کے درمیان کون سا ملنا ہو؟ اسناد والا ملنا ہو، اضافت والا ملنا بھی نہ ہو، مزجی والا ملنا بھی نہ ہو۔ اچھا، کلام کی تھوڑی اور طریقے سے ہمیں تعریف آپ سنا دیں۔ فرماتے الکلام، جو آپ شرح امثلہ میں پڑھ چکے، ما افاد المستمع فائدتاً تامتاً یصح السکوت علیہ۔ کلام ایسے بولنے کو کہتے ہیں جو سننے والے کو کمپلیٹ فائدہ پہنچائے اور اس پر بولنے والے کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں او بارش، اب کیا میرا خاموش رہنا صحیح ہے اس پر یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ بھائی بارش آئی، بارش بند ہوئی، بارش نہیں آئی، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ مجھے بولنا چاہیے۔ اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، میرا چہرہ جو ہے باہر صحن کی طرف ہے، میں کہہ رہا ہوں بارش برس رہی ہے، اب یہ جملہ جو ہے کیا ہے؟ تام ہے۔ یعنی میرے بولنے کی وجہ سے آپ کو ایک فائدہ ہوا، کس کا؟ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ بارش برس رہی ہے، اور میں اب اس پہ خاموش رہوں تو آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، میرا خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ صحیح۔ لیکن اگر میں ہاں بارش، تو آپ یہ ایک دم بولیں گے جناب کیا ہوا؟ بارش برس رہی ہے، بارش بند ہو گئی، یا بارش اس سال ہوگی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلام کیا ہے؟ ما ایک ایسا بولنا ہے افاد المستمع جو سننے والے کو فائدہ دے
لیکن فائدہ بھی ادھورا نہیں ہو بلکہ تامتن کمپلیٹ فائدہ ہو، یسے السکوت علیہ، اس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب کلام کس سے بنتا ہے؟ فرماتے کلام دو اسموں سے بن سکتا ہے۔ کس سے بن سکتا ہے؟ دو اسموں سے بن سکتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے۔ اب یہاں پر قائم کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، ٹھیک ہے؟ یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے، جیسے زید ذہب، زید اسم ہے، ذہب جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے، کلام ہو گیا۔ یا دو اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا۔ اچھا، دو فعلوں سے کلام بن سکتا ہے، اگر ان کا فاعل ان کے ساتھ ملا ہے پھر تو بن سکتا ہے، لیکن اگر فاعل کو آپ مد نظر نہ رکھیں تو پھر دو فعل سے جملہ نہیں بن سکتا۔ ایک مرتبہ میں یہ کہتا ہوں اذهب، جاؤ، یہ کلام ہے، کیونکہ اذهب فعل ہے، اس کے اندر انت کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ اذهب کی ہم نے نسبت دی کس کی طرف؟ انت کی طرف، تو یہ کلام ہو گیا۔ لیکن اگر انت میں مانو ہی نہیں، صرف اذهب اذهب، تو پھر یہ کلام نہیں بنے گا۔ اچھا، کلام میں کتنے لفظ ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں لفظوں کے تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہونی چاہیے۔ کچھ صرفی حوالے سے ایسے فعل ہیں جو ایک حرف پر مشتمل ہیں، جیسے ولا یلی، ولا اصل میں ولیہ تھا، یہ فعل ماضی، یلی اصل میں یولیو تھا، پھر یلی ہو گیا۔ اب اس سے جب امر حاضر ہم بنائیں گے تو بنے گا لے، کیا بنے گا؟ لے۔ وفا یفی سے فے، وقا یکی سے کے، ٹھیک ہے؟ تو اب کہتے ہیں یہ کے بھی فعل امر ہے، اس میں انت کی ضمیر مستتر ہے، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ کلام ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس کلام میں الفاظ کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، مستند الیہ اور مستند بہ کا ہونا ضروری ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پکی بات؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، الکلام لفظ، کلام ایک ایسا لفظ ہے، کلام ایک ایسا بولنا ہے، تضمن الکلمتین، جس میں پائے جائیں دو کلمے، لیکن بالاسناد، اسناد کے ذریعے وہ دو کلمے ہوں۔ اسناد کیا ہوتی ہے؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت دینا، ٹھیک ہے؟ بحث اس طریقے سے نسبت دینا کہ تفید المخاطبہ، وہ نسبت فائدہ دے سننے والے کو، فائدتاً تامتاً، ادھورا فائدہ نہیں ہو، مکمل فائدہ ہو، یصح السکوت علیہا، اور صحیح ہو خاموش رہنا، علیہا جناب اس نسبت پر یا اس فائدے پر۔ جیسے قام زید، بھائی آپ میرے پاس درس پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو باہر کا پتہ نہیں ہے، باہر میری نظر جا رہی، میں کہہ رہا ہوں قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک؟ اب یہ آپ کو فائدہ ہوا، پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ زید کھڑا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، وہ غلام مصطفیٰ، لیکن ابھی اس کے کھڑے ہونے کا علم ہو گیا۔ فعلم، پس معلوم ہوا، ان الکلام امجد، مادہ علم کے بعد ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، ان الکلام بتحقیق کلام لا یحصل الا من اسمین، حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر، ہم نے قائم کی نسبت دی ہے زید کی طرف، اور یہ ایسی نسبت دی ہے کہ سننے والے کو زید کے کھڑے ہونے کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو اسم ہے، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیتاً، وَيُسَمَّى، یسمى کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کلام کی طرف۔ اس کلام کو، کون سا کلام؟ جس میں دونوں جز اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ او فعل و اسم، فعل میں پڑھنا غلام مصطفیٰ، کیونکہ یہ عطف ہو رہا اسمین پر، الا من اسمین،
الا من اسم و فعل یا الا من فعل و اسم، یا یہ جملہ جو ہے کلام یہ ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، ویسمى جملۃ فعلیۃ، جب پہلا جز فعل ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ بولیں گے، اگر پہلا جز اسم ہوگا تو اسے جملہ اسمیہ بولیں گے۔ یعنی اگر دونوں اسم نہ بھی ہوں، مثلا ہم یہ کہیں زید قام، قام کو مؤخر کر دیں، زید کو مقدم کر دیں تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ نہیں پایا جاتا، کیا نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ ساتھ، فی غیرہما اسم اور فعل کے علاوہ کسی اور میں، یعنی یہ دونوں تو آپس میں مل کر مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں، لیکن حرف ان کے ساتھ آئے تو وہ نہ مسند بنے گا نہ مسند الیہ بنے گا۔ فلا بد للکلام، پس ضروری ہے کلام کے لیے منہما، منہما کی ضمیر عارف کہا جائے گی اسم اور فعل کی طرف، کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یا اسم چاہیے دو، یا ایک فعل چاہیے اور ایک اسم چاہیے۔ فإن قیل، اگر کہا جائے، حقیقت میں بیٹا قیل کہے جانے کی معنی میں، لیکن یہاں اعتراض کی معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر اعتراض کیا جائے، ہاذا یہ جو آپ نے تعریف کی کلام کی، کون سی؟ کہ کلام وہ ہے امجد جو دو اسموں سے بنے یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنے، ينتقل، یہ تعریف ٹوٹ جاتی ہے بالنداء، ندا کے ذریعے۔ توجہ، میں جب یہ کہتا ہوں یا سجاد، یہ کلام ہے یا کلام نہیں ہے؟ امجد، جبکہ یا حرف ہے اور سجاد اسم ہے، بس ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام بن گیا۔ آپ نے تو کہا کہ حرف سے کلام نہیں بنے گا، کہتے ہیں بھائی یا جو ہے یہ ادعو یا اطلبو کا نائب ہے، ادعو یعنی میں بلاتا ہوں تمہیں سجاد، تو ادعو فعل ہے، ٹھیک ہے، اور سجاد اس کا مفعول ہے، نتیجے میں یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا ينتقض، پس یہ کلام کی تعریف نہیں ٹوٹے گی نہ، فإن قیل اگر اعتراض کیا جائے، ہذا یہ کلام کی تعریف ينتقض بالنداء ٹوٹ جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ ندا کے ذریعے۔ یا زید قلنا، تو ہم جواب دیں گے، قلنا کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے، اگر یہ کہا جائے تو ہم کہیں گے حرف نداء قائم مقام ادعو و اطلب، بھائی یہ جو حرف ندا ہے قائم، یہ کھڑا ہے، مقام جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ ادعو یا اطلبو کی جگہ پر، وہ الفعل، اور ادعو اور اطلبو کیا ہے؟ فعل ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فلا ينتقض بالنداء، تو یہ کلام کی تعریف ندا کے ذریعے نہیں ٹوٹی۔ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، بھائی جب ہم فارغ ہو گئے کسی مقدمے سے، یہاں تک تو مقدمہ تھا، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو پھر ضروری ہے کہ ہم شروع کریں کلمے کے تین قسموں کو، ٹھیک ہے، کون سے؟ اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ واللہ الموفق نہیں پڑھنا، الموفق، خدا توفیق دینے والا ہے، المعین، اور خدا کیا ہے؟ مدد کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔